Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are fine and enjoying good health. Welcome to our YouTube channel Educate Yourself. आज हम लोगों ने देखना है इस्लाम एंड ह्यूमैनिटी. ये भी एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट है हमारे मज़हब का, हमारे दीन का, कि इस्लाम जो है वो इंसानियत का जो दर्जा है वो बताता है, ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखता है कि आपने हकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं वो माफ़ नहीं किए जा सकते. अब सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं ह्यूमैनिटी है क्या. इट इज़ अबाउट केयरिंग समवन, लविंग समवन, हैविंग सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक फीलिंग, काइंडनेस, टॉलरेंस, इक्वालिटी, मर्सी, टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन राइट्स. तो इसके अंदर आपकी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं. आप किसी के रास्ते से पत्थर उठा रहे हैं ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, तो ये भी आपकी ह्यूमैनिटी है. कोई गरीब इंसान है, आप उसकी मदद कर रहे हैं, कोई नीडी है उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी ह्यूमैनिटी में आता है. किसी और इंसान को तकलीफ़ हो रही है और आप उसकी तकलीफ़ में शामिल हो रहे हैं या आप भी परेशान हो रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी एक एम्पैथेटिक फीलिंग है. ये सिंपैथेटिक फीलिंग भी हो सकती है. ठीक है. इसके अलावा आप कोई बीमार है उसका ख्याल रखते हैं, तो ये भी आपकी ह्यूमैनिटी के अंदर आता है. अब ये एक बड़ा एक वास्ट टॉपिक है और इसके ऊपर जितनी बात की जाए आई थिंक कम है. और लेकिन अगर हम कहते हैं इफ़ वी से ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन, बट आई जस्ट वांट टू नो हु इज़ रोल मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी के लिए रोल मॉडल कौन है हमारे पास आजकल? अगर हम देखें तो कौन है जो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं? ईदी की बात कर ली जाए, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की. अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, रथफो की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, तो डिफरेंट हमारे पास नाम सामने आते हैं. लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जो एग्जैक्ट रोल मॉडल होता है, इस्लाम में हमारे पास एक बेहतरीन रोल मॉडल मौजूद हैं जिन्होंने इंसानियत का जो दर्जा है उसको एक्सप्लेन किया और सिर्फ बताया नहीं बल्कि उसके ऊपर अमल करके दिखाया, जो हर लिहाज से मुकम्मल और मेरे ख़्याल से एक बेहतरीन हमारे लिए एक नमूना है. कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड वी हैव नॉट सेंट यू ओ मोहम्मद एक्सेप्ट एज द मर्सी टू द वर्ल्ड वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. इसका मतलब क्या था कि हमने ए मोहम्मद आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के नाजिल फरमाया, रहमत बना के भेजा. इट मीन्स कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि वो तमाम आलम के लिए, यानी रहमत लिल आलमीन थे, तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजे गए. और उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू ह्यूमैनिटी का क्या दर्जा है, ह्यूमैनिटी कितनी ज़रूरी है, आपकी फीलिंग ऑफ एम्पैथी, हैविंग सिंपैथी और शोइंग काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने एक्शंस के थ्रू बताई. चाहे वो किसी बीमार का ख्याल रखना हो, चाहे किसी पुअर की हेल्प करना हो, तो हर चीज़ उन्होंने वाज़िया बताई. एक और जगह के ऊपर ह्यूमन राइट्स के बारे में कुरान पाक में क्या है? मैन हैज़ बीन गिवन सर्टेन राइट्स बाय ऑलमाइटी अल्लाह. कुरान हैज़ इक्वली रैंक्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी इन रेफरेंस टू द ह्यूमन राइट्स. Quran says every human child is equally worthy of respect. Thus, on account of one's genesis, there can be no discrimination. There is no difference between one man and the other. यानी इस्लाम के अंदर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं ना, तो वो भी इंसानियत नहीं है. इंसानियत का मतलब है इक्वालिटी देना. एक इंसान चाहे वो बादशाह है चाहे वो कोई फ़कीर है, इस्लाम की नज़र में दोनों बराबर हैं. तो बराबरी का जो दर्जा है वो भी इंसानियत को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो ह्यूमैनिटी है उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना आपकी कलर की बेस के ऊपर, ना कास्ट की बेस के ऊपर, ना किसी आपके बड़े ओहदे की बेस के ऊपर. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लास्ट खुतबे के अंदर, खुतबा हुज्जतुल विदा के अंदर वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि हम एक आदम की औलाद हैं जिनको मिट्टी से बनाया गया था. किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़जीलत हासिल नहीं है. फ़जीलत की बुनियाद सिर्फ तकवा है, यानी तकवा के थ्रू ही आप बरतरी हासिल कर सकते हैं.
اس کے علاوہ آپ کا کاسٹ، کلر، کریڈ یہ آپ کو برتری نہیں دلا سکتے، اور ہیومینٹی کے اندر آپ کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بیمار ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کسی اور ریلیجن کا ہے، اسلام کہتا ہے اس کا اس ٹائم خیال رکھو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کون سی ذات پات کا ہے، اس کا خیال رکھو۔ کہ کوئی غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ اس کا خیال رکھو، اس کی مدد کرو۔ تو اسلام اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے۔ لاسٹ ایڈریس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، لاسٹ سرمن، اس کے اندر بھی آپ نے وومنس کے رائٹس کو، سلیوز کے رائٹس کو، اینیمل رائٹس کو، ایون انوائرمنٹل جو آپ کی پروٹیکشن ہے اس کے اوپر بھی بات کی۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایون آپ کسی درخت کو بھی بے جا کاٹ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ہیومینٹی نہیں ہے۔ آپ کا انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہیومینٹی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ دلائی لاما کہتے ہیں کلاسیکل ایگزامپل آف ہیومینٹی از پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایگزامپل تھی ایز اے بیسٹ ہیومن بینگ، وہ نہ صرف مسلمان بلکہ جو دوسرے مذہب کے فالوورز تھے وہ بھی دیا کرتے تھے، جیسے دلائی لاما نے دی۔ اسی طرح سوامی لکشمی شنکر وہ یہ کہتے ہیں فرسٹ لیسن آف قرآن ٹیچز اس اباؤٹ ہیومینٹی۔ قرآن کا جو پہلا سبق ہے وہ ہمیں ہیومینٹی بتاتا ہے۔ خود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے، مگر ریاست ایسی بنائی جو یتیموں کی کفالت کرتی تھی۔ تو یتیم کی کفالت کرنا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا بھی ہمارے اسلام اور مذہب کے اندر اس کو بھی فضیلت حاصل ہے، اس کو بھی اتنی اہمیت دی گئی اور اس کو اتنا سراہا گیا۔ اب ایسا اگر کوئی ٹاپک آتا ہے جس کے اندر اسلام اینڈ ہیومینٹی کی بات کی جاتی ہے تو آپ اس کے اندر ملٹیپل چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی خدمت کی جو ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی بھلائی کی جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کی۔ تو انسانیت کے اندر ہماری بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سورہ ماؤن کے اندر ہے لک ایٹ اے پرسن ہو ڈزنٹ پٹ ہز ہینڈ آن یتیم اور orphan۔ تو اس انسان کا دیکھو جو ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ اور ہمارے آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، خود سوچیں، کیونکہ یہی وقت ہے سوچنے کے لیے۔ اپنے آپ کو بدلیں، یہ ذات پات، رنگ، نسل، ان سب ڈسکرمنیشن سے باہر نکل کے ہیومینٹی کے بارے میں سوچیں۔ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں ان کے بارے میں سوچیں کہ خود تو وہ یتیم تھے لیکن ریاست انہوں نے یتیموں کی کفالت کے لیے بنائی۔ پھر اگر ہم دیکھیں سورہ یوسف کو تو سورہ یوسف میں کیا ہے، عشق حقیقی سے مجازی کا سفر، انسانی فطرت سے خدائی فطرت تک کا سفر، یہ اسی کو ایکسپلین کیا گیا۔ جلال الدین رومی کہتے ہیں There are many ways to God, but I opted the way of humanity۔ خدا کی طرف جانے والے کئی راستے ہیں لیکن میں نے انسانیت کا راستہ جو ہے اپنایا ہے۔ حبیب جالب کیا ہی خوبصورت بات لکھتے ہیں، مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتا۔ تو ایگزیکٹلی آپ اگر سجدے میں ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ والا مشکل میں ہے اور پریشانی میں ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھ رہے، تو یہ کون سی عبادت ہے؟ ہمارے ہاں آج کل کیونکہ رمضان ہے، ہم نے افطاری میں بڑا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھیں، کیا ان کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے کچھ کھانا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ فاقے پہ ہیں اور آپ لوگوں نے اپنی دسترخوان سجائے ہوئے ہیں۔ آج ہی اس چیز کو غور سے اس چیز کے اوپر سوچیں اور کوشش کریں کہ آپ کے جو قریبی ہیں ان کو بھی ہر وہ چیز ملے، کیونکہ انسانیت کا جو درجہ ہے وہ بہت بڑا ہے اسلام کے اندر، اور اسلام ہمیشہ انسانیت کو سب سے پہلے رکھتا ہے۔ وہ شاعر بڑا خوب کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو فرشتے اطاعت کے لیے تھے۔ انسان کو دوسرے انسان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ انسانیت کا سوال پہلے پوچھا جائے گا، حقوق العباد پہلے پوچھے جائیں گے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا،
کوئی ایسا بیمار شخص ہے یا کوئی ایسا نیڈی پرسن ہے، آپ اس کا خیال رکھیں، انوائرمنٹ پروٹیکشن کریں، بے جا درختوں کو نہ کاٹیں۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں اسلام اور ہیومینٹی کی، تو پھر ہم اس کے علاوہ بھی دوسرے مذہب کو بھی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم تھوڑا کمپیریزن میں پیپر کو اٹیمپٹ کریں گے تو ایگزامینر کے لیے بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور ویسے بھی یہ چیزیں ایکسپلین کرنے والی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ایک جنرل ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر ہم جتنا بولنا چاہیں اور جتنا بول سکتے ہیں وہ کم ہے، آئی تھنک سو۔ تو اگر ہم ہندوازم کو دیکھیں تو ان کے ہاں وہ شودرز والا ہے کہ کسی جن کو وہ کہتے ہیں اچھوت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی یہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ڈفرینٹ مذاہب میں موجود ہے، لیکن اسلام ڈسکریمنیشن نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر برابری کی بات کی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ کے اوپر قرآن پاک میں فرمایا گیا، اینڈ ہو ایور سیوز لائف آف ون پرسن اٹ از اف ہی ہیز سیوڈ دا انٹائر ہیومینٹی۔ کسی نے اگر کسی ایک انسان کی بھی زندگی کو بچایا ہے، اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لیا ہے، اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ قرآن پاک ہر مطلب موسٹ آف دا ٹائم انسانیت کے اوپر فوکس کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے اندر کس طرح آپ عشق حقیقی سے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ انسانیت پہلے ہے، پھر آپ کے حقوق اللہ کی طرف بات کی جاتی ہے۔ پھر پروفٹ پیس بی اپون ہم کہتے ہیں، whoever covers the faults of a Muslim, Allah will cover his faults in this life and the hereafter۔ ہم انسان کوشش کرتے ہیں کہ جتنا دوسروں کے بارے میں بات کی جا سکے، اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی ہے تو ہم اس کو بڑا پرومیننٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے، اور کوشش کریں کہ اس چیز کو اوائڈ کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کے گناہوں پہ پردہ رکھتے ہیں تو آپ کے گناہوں کے اوپر بھی پردہ رکھا جائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جزاک اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ دین اور مذہب میں فرق کیا ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، اور پھر دین کا ہماری زندگی میں جو ڈفرینٹ پہلو ہیں ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ شکریہ۔